رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي. بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وارزقنا فہما۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ماہ مبارک ہم سے الوداع ہوا چاہتا ہے اور عید سعید کا مبارک دن اب بالکل قریب ہے۔ اس موقع پر میں اپنے تمام ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے عید سعید کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہم سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے باعث خیر و عافیت بنائے اور اللہ تعالیٰ کامیابی کا، فلاح کا اس کو ضامن بنائے، اور جو کچھ عبادتیں اللہ کی توفیق سے ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ یہ وقت ہمیں محاسبے کا بھی ہے اور توبے کا بھی ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس پر اللہ کا ہم شکر ادا کریں، اور جو کچھ غلطیاں اور کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہے اس پر ہم معذرت اللہ سے کریں، احساس ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو، اور رو رو کر ہم اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کریں، اور کہ جس طرح سے ہمیں اس مقدس مہینے کو گزارنا تھا ہم نے اس طرح اس کو نہیں گزارا۔ بہرحال بڑے خوش نصیب ہے وہ بندے جنہوں نے اس کی راتوں کی قدر کو سمجھا، دن کو سمجھا، اور اچھے اعمال کے اندر رات اور دن کے وقت کو گزارا۔ بڑے ہی خوش نصیب بندے ہیں۔ اللہ کے یہاں ان کو کیا ملے گا؟ سچی بات تو یہ ہے کہ جب دنیا کی آنکھیں بند ہو جائے گی تب معلوم ہوگا کہ راتوں کھڑے ہونے پر اس ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، روزوں میں اللہ نے کیا رکھا تھا اور کیسی نعمت اللہ کی طرف سے اس پر ملنے والی ہے، یہ اسی وقت اس کا صحیح اندازہ ہوگا۔ بہرحال عید کا دن بھی یہ بڑا مبارک دن ہے، اور عید کے معنی عربی زبان کے اندر اگر آپ اس کا اردو ترجمہ کریں تو لوٹنے کے ہے۔ سال میں یہ 2 بار ہر مسلمان کے لیے یہ عید کا تحفہ دیا گیا، اور چونکہ بار بار یہ زندگی میں یہ چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے اس لیے اس کو عید کہا گیا۔ بہرحال دنیا کے جب آدمی عید کے دن نکلتا ہے تو بعض روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پھر فرشتے استقبال کرتے ہیں اور خوشخبریاں سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صحیح طور پر اس رمضان کو گزارا۔ 2 عیدیں اللہ کی طرف سے مقرر ہوئی ہے، اور دونوں عیدیں ایک بڑی عبادت کی تکمیل پر بطور شکر کی طرف سے اللہ کی طرف سے ہمیں یہ تحفہ ملا۔ ایک عید الفطر رمضان المبارک کے اختتام پر بطور تحفے کے بندے مومن کو اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، اور دوسرے ہے عید الاضحیٰ، حج جیسے عظیم الشان، حج جیسا عظیم عمل کے اختتام پر اللہ کی طرف سے یہ عنایت کی گئی نعمت ہے۔ تو اس لیے اس کے جو آداب ہیں اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور گویا بطور انعام کی عید کا دن ہمیں ملتا ہے کہ بندو تم خوشیاں مناؤ۔ اور دنیا کے مختلف قوموں میں، مختلف تہذیبوں میں اس کا تصور رہا ہے کہ وہ کسی چند ایام کو مناتے ہیں خوشیوں کے طور پر، تو اللہ نے بھی انسان کی ان نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے عید کی نعمت سے نوازا ہے۔ لیکن اس کا سب سے اہم کام اللہ کی بارگاہ میں 2 گانے عید کے ادا کرنے سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو جو اس کے لیے آداب اور سنتیں بیان کی جاتی ہیں ہم اس کا خیال رکھیں، اچھے کپڑے پہننا اور خوشبو کا استعمال کرنا، غسل کرنا، اور بدن سے گندگی زیر ناف اور زیر بغل کے بالوں کو زائل کرنا، اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا، اور جب تک امام تکبیر، نماز عید کی تکبیر تک مسلسل، جیسے ہی اعلان ہو شوال کے چاند کا اس وقت سے لے کر جب تک نماز عید کے لیے ہم لوگ کھڑے ہوں تو مسلسل ہم تکبیرات کہیں، مسجدوں میں بھی کہے، بازاروں میں بھی کہے، گھروں میں بھی اس کا اہتمام ہو، کثرت سے گویا ہم لوگ اللہ کے بارگاہ میں شکرانے کے طور پر ان کلمات کو دہراتے ہیں کہ اللہ تیری نعمت ہے، تیری رحمت ہے کہ آپ کی طرف سے ہمیں یہ تحفہ ملا، اور ہم اللہ کی کبریائی زیادہ سے زیادہ بیان کریں، خوشیوں کو بانٹیں، آپس میں گلے لگائیں، اگر کسی سے گلے شکوے وغیرہ ہوں تو اس کو ہم دور کریں۔ یہ عید محبت کا تحفہ ہے، یہ محبت کا دن ہے، یہ یہی پیغام دیتا ہے کہ اگر ہمارے سے خدا نخواستہ ہم سے اگر کوئی غلطیاں یا کسی کے سلسلے میں حسد، کینہ، بغض، عداوت، ہمارے مسلمان بھائیوں سے ہمیں کوئی دشمنی وغیرہ یا کوئی بھی ہو، رمضان کے ختم ہونے سے پہلے ہم اس کو صاف کر لیں اور گلے مل کر ہم اس بات کا ثبوت دیں، اور گویا ہم لوگ اس بات کا پیغام دیں کہ جو کچھ دشمنیاں تھیں، جو گلے شکوے وغیرہ تھے وہ ختم ہوئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس عید کو ہم سب کے لیے مبارک فرمائے،
اور پورے عالم اسلام کے لیے اس کو مبارک فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔